دوستوں، آج ماہ رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اللہ پاک کا یہ نام ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ ماہ رجب کے مہینے میں صرف 33 بار اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر اللہ رب العالمین کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا۔ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئی ہیں۔ دوستوں، ماہ رجب کی فضیلت اور برکت کو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 9 تاریخ ہے، دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر اندر نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلدی شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرا رب کریم آپ کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی جیبوں کو بھر دے گا، اللہ پاک آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، میرے وہ دکھیارے بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، آج رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر کر دیتا ہے، یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 9 تاریخ اتنی قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام مبارک صرف 33 بار پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، ماہ رجب۔ ماہ رجب کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں کیا۔ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت، رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی رجب کے 7 روزے رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ والوں، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ رجب کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح سے قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتاب اور تمام صحیفوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے آگے اور فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ بس آج اس خاص وظیفے کو پڑھیں کیونکہ آج ماہ رجب کا دوسرا جمعہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد فرمائے گا،
جو بندہ بھی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائیں گے جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ سوچیں جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس کا بڑا محل ہوگا۔ جس طریقے سے اگر دنیاوی مثال دوں تو ہماری آنکھ یہاں سے آسمان تک جاتی ہے، پہلے آسمان تک جاتی ہے، تو سوچیں اتنا بڑا محل اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا صرف کس چیز کی بدولت؟ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی بدولت، اپنے مسلمان بھائی کے کام آنے کی بدولت۔ اللہ پاک تو اس سے زیادہ دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ والو، آج ماہ رجب کی 9 تاریخ ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو بندہ بھی پہلے نماز کے لیے تشریف لے جاتا ہے فرشتے اس کا نام پہلے لکھتے ہیں، اور جو بعد میں جاتا ہے اس کا نام بعد میں لکھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ جب بھی جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو آسمان سے فرشتے چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور جو بندہ پہلے مسجد میں جاتا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جن کا ثواب ایک اونٹ ذبح کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو بعد میں جاتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے بکرا، اور اسی طریقے سے مرغی، پھر انڈا، یعنی کہ ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ جمعۃ المبارک کے دن مساجد میں جلد از جلد چلے جائیں۔ سنتوں کے مطابق آپ لوگوں نے آج کا دن گزارنا چاہیے، کیونکہ ماہ رجب کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ اگر آپ لوگ سنتوں کے عین و مطابق گزاریں گے تو آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص بھی روز جمعہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ 80 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور جو بندہ بھی 200 بار درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگ خود بھی ان نیک باتوں کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ لوگ دوسروں کا مدد کرنے والا بنے۔ اللہ پاک آپ کے لیے پہلے آسانی فرمائے گا، جس طرح میں نے پہلے بیان کرا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 9 تاریخ ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ کے ایک نام کے ساتھ صرف آپ لوگوں نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، رجب کے خاص اعمال میں سے ایک عمل آج آپ کے حوالے کروں گا۔ آج تک جو وظیفوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ اتنا مجرب، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا ڈائریکٹ حجاب عظمت پر جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پالائی ہوتی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کون سا عمل پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے اس بابرکت دن جمعۃ المبارک کا واسطہ، رجب کے دوسرے جمعے کا واسطہ، نبی پاک سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص امت محمدی کی خیر فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مولا، امت محمدی کی مدد کا بہترین بندوبست فرما دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ جو میرے بہن بھائی پوری دنیا جہان میں کسی بھی کونے سے اس دعا میں شریک ہوئے ہیں، اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، میرے مولا ان کی دل کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے، ان کے گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا، ان کی تمام پریشانیوں تنگ دستیوں کو دور فرما دے، رزق کے تمام مسائل کو ختم فرما دے۔ جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم کروا دے۔ میرے مولا، تو مسبب الاسباب ہے، غیب سے رستے بنا، غیب سے ان کے ہر معاملات کو حل فرما دے۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے
तमाम तर मामलात को उन पर से जाइल फरमा दे, सबकी काट फरमा दे। मेरे मौला तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ्त का मालिक है। मेरे मौला हम पर सिर्फ अपनी एक नजर करम डाल दे, हमारी पूरी जिंदगी का सवाल हो जाएगा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला फिर दोबारा से इस्लाम को, फिर दोबारा से उम्मत मोहम्मदी को उरूज अता फरमा, गलबा अता फरमा। मेरे मौला नामाए अमल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला ईमान के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमा, नबी पाक का पड़ोस अता फरमा, नबी पाक की शफाअत अता फरमा। रोजे महशर की मेरे मौला वहशत से बचा, मेरे मौला जलील और रुस्वा होने से बचा ले। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है। पूरा दिन आपके पास है, पूरी रात आपके पास मौजूद है। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमअतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। हत्ता कि रात 9, 10, 11 भी बज जाए तब भी पढ़िएगा। वजीफे को नजरअंदाज हरगिज नहीं करिएगा, क्योंकि पूरा महीना ही कबूलियत वाला है, पूरा महीना ही फजीलत वाला है, बरकत वाला है। तो अल्लाह वालों आप लोगों ने ये अमल, ये वजीफा खुद भी करना है और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करना है। तो अल्लाह वालों आए अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफा पढ़ता है। कोई बेरोजगार है तो रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है औलाद चाहता है, कोई नाफरमान औलाद के लिए परेशान बैठा हुआ है, कोई मनपसंद नौकरी शादी चाहता है। आज जिसका जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, अपने अल्फाज में नियत करे, अपने अल्फाज में नियत करे, क्योंकि आज माह रजब की 9 तारीख है और दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ये दूसरा जुम्मा बहुत खास जुम्मा है। अगर आप लोगों से पहला जुम्मा मिस हो गया तो फिर आपने आज माह रजब के दूसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ने से तमाम शयातीनी असरात खत्म हो जाते हैं। ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ने के बाद दिल ही दिल में रब्बे करीम से अपनी हाजत के लिए, अपने मकसद के लिए मांगते चले जाए। अल्लाह वालों अमूमन तो देखने को यही मिलता है कि हमारी परेशानियां पैसों से ही शुरू होती हैं और पैसों पर ही जाकर खत्म हो जाती हैं। अक्सर जो घरों में झगड़ा होता है वो पैसों की वजह से ही होता है। मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करी, मुझे कपड़े नहीं दिलाए, मुझे बेड नहीं दिलाया, अच्छी चादर नहीं दिलाई, अच्छी चप्पल नहीं दिलाई, कॉस्मेटिक नहीं दिलाया। इस तरीके से पैसों का ही मसला होता है। अल्लाह वालों पैसों का अगर मसला हल हो जाए तो शायद हमारी जिंदगी के 70 से 80% तक मसाइल खत्म हो जाए। तो लिहाजा मेरी कोशिश यही होती है कि माह रजब का ये जो बाबरकत महीना है, इस महीने में हुसूल रिस्क के लिए, रिस्क में बरकत के लिए, रिस्क में फरावानी के लिए मैं वज़ाइफ लेकर आऊं, ताकि जब रिस्क वसी और अरीज हो जाएगा खुद ब खुद जिंदगियों में खुशियां आ जाएंगी। क्योंकि जब खाली जेब भरी हुई होती है ना, तो बाप भी सीना तान के अपने बच्चों को शॉपिंग भी कराता है, उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करता है और फिर उसको इज्जत की निगाह से देखा भी जाता है। क्योंकि आजकल की ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि जिसकी जेब में पैसा है उसको ही पूछा जाता है कि कैसा है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, क्योंकि आज माह रजब की 9 तारीख है और दूसरा जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आप लोगों ने पहले नंबर पर एक कुरानी आयत मुबारका को पढ़ना है। ये आयत मुबारका रजब के महीने में पढ़ने वाले पर अल्लाह का खास करम होता है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। ये कुरान मजीद की पहली सूरह मुबारक की पहली आयत है, सूरतुल फातिहा की पहली आयत है। रजब के महीने में, अल्लाह करीम के महीने में, इस कबूलियत के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने से, अल्लाह का शुक्र अदा करने से अल्लाह अपनी रहमतों बरकतों को आप पर निशावर कर देता है।
کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے. شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرماتا ہے. دوستو، رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے. شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے. شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگدستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا. آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے. پھر آپ اپنے رب کریم سے جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل کر رہے گا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے. اللہ والوں، یہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا خاصم خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں. کیونکہ سال میں ایک بار ہی موقع ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے. اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں. اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جس کو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، اگر وہ صرف 33 مرتبہ، صرف اور صرف 33 ٹائمز یا فتاحو اور یا رزاقو کو پڑھ لیں، اللہ رب العالمین 300 رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. ان کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے یعنی پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ میں 1 2 3 گھر کی بات نہیں بتا رہا، 90 سے زیادہ پر لوگ، یعنی 90% سے 95% تک لوگوں کے گھروں میں یہی مسائل ہیں کہ پیسہ ہر چیز. کیونکہ بزنس بہت ختم ہو چکا ہے. ہر بندہ نوکری کو ترجیح دیتا ہے. نوکری میں کیا ہے، محنت کرے گا تو پیسے ملیں گے، اگر جی حضوری کرے گا تو پیسے ملیں گے، چاپلوسی کرے گا تو محنت کرنے کے پیسے نہیں ملیں گے، جی حضوری کرنے کے ضرور پیسے ملیں گے. اللہ والوں، یہ مسلمانوں کو لا کر چھوڑا ہے، یہ ہماری حالت کر دی ہے. آج غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج اپنا احتساب اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا واقعی میں مسلمان ہوں؟ اللہ پاک نے کہا کہ جب میں نے اپنا نائب بنانے کا سوچا تب میں نے انسان کو پیدا کیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنی روح میں سے میں نے روح ڈالی، اپنی روح میں سے. اللہ والوں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں، تصور تو کریں، ذرا غور و فکر تو کرے. کیا رب نے نوکری کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا؟ جس نبی نے، جن کے آقا و مولا نے کبھی نوکری ہی نہیں کری، مدد کر دیتے تھے، نوکری نہیں کری، کبھی اجرت نہیں لی. حتیٰ کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کیا آپ نے وہ واقعہ سنا نہیں کہ بوڑھی اماں کہتی میں مزدور ڈھونڈ رہی ہوں. کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ میں مدینہ چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. فرمایا کیوں جا رہی ہیں بھائی ہم مکہ چھوڑ کے؟ آپ نے فرمایا کوئی جادوگر آیا ہے. اب نبی پاک نے پوچھا کہ بھائی کون آیا ہے؟ کہا کہ بس وہ جس سے جو ملتا ہے اس کا وہ دین چھین لیتے ہیں. تو بڑی میں تکلیف میں ہوں، میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کو بغیر اجرت کے چھوڑ دیتا ہوں. اور سارے رستے ذرا غور تو کرو، وہ نبی پاک کی برائی کرتی رہی. سارے رستے طائف میں ایک پتھر پڑا تھا نبی پاک کو، ایک پتھر صرف. جبریل امین آ گئے تھے کہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں آپس میں. تو سوچے کہ جب وہ بوڑھی اماں گستاخی کر رہی تھی تو کتنی بار جبریل امین آ گئے ہوں گے کہ آپ حکم دے ابھی میں روح قبض کرتا ہوں. اللہ والے، کتنے اللہ والوں نے لکھا ہے، زیادہ تر اللہ کے ولیوں نے بتائی ہے یہ بات کہ اس وقت نبی پاک کے پاس کم و بیش 72 سے پتہ نہیں کتنی دفعہ، مجھے گنتی تو یاد نہیں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، روایت پڑھے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا. تو فرمایا تھا کہ اتنی بار حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے کہ حکم فرمائے میں ابھی روح قبض کرتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، صبر کرو صبر کرو. صبر کی ترغیب دلائی گئی. آپ سوچیں کہ نبی پاک کا مقام کتنا بڑا ہے کہ بار بار فرشتے آسمان سے زمین پر نزول کر رہے ہیں کہ حکم تو کرے، یہ آپ کو برا بھلا بول رہی ہے. اور سوچیں آج کل کی دنیا میں کیا نہیں ہو رہا، کیوں اتنا جو ہے پریشانیاں عام ہیں، کیوں اتنی بیماریاں عام ہیں، کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کینسر ہو رہا ہے، کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلڈ پریشر ہو رہی ہے، کیوں ایسی ذہنی جو ڈپریشن والی بیماریاں وہ ہو رہی ہیں.
اللہ والو نبی سے دور ہو گئے ہو، نبی پاک کی تعظیم نہیں کری، تو پھر سوچو کیا بن گیا ہو، کیا تمہارا حال ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا تو میں بولتا ہوں یار مجھ پر کوئی تعویذ نہیں کروا سکتا، مجھ پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اگر تعویذ کوئی کرواتا بھی تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں کاٹ کرنے میں، منٹ میں کاٹ دیتا ہوں۔ اور لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نبی پاک پہ جادو ہو گیا۔ جادو کا مطلب سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ جادو کہتے ہیں شیطان کو حاوی ہو جانا، کسی پر شیطان حاوی ہو گیا اس کو کہتے ہیں جادو، جادوگری، وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ تصور کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان حاوی ہو گیا، اور اگر تصور کر لو تو مسلمان کہاں رہو گے؟ سوچیں کہاں کہاں اٹکا دیا ہے۔ اور جو علماء کرام ہیں دھڑلے سے منبر رسول پہ اندر سے آواز نکال کے بولتے ہیں کہ جادو حق ہے، جادو ہوا تھا۔ استغفر اللہ، جادو نبی پاک پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو آپ نے دوسرے نمبر پہ یا فتح اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا فتح یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتح یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتح یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اور یا فتح تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی تھی کہ اس نام کو پڑھ کر مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا فتح اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ جب یا فتح اور یا رزاقو کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ وہ بابرکت سورت ہے جس سورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 سپارے یعنی ایک پورا قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں، جب جمعۃ المبارک کے دن پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اور سوچے رجب کے مہینے میں پڑھ رہے ہیں تو کتنا زیادہ ثواب ڈبل ہوگا۔ سوچے تو اللہ والو آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 9 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ دوسرا بابرکت جمعہ ہے، اور آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے اور بسم اللہ کے بغیر پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے۔ میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ایک اپنا مزہ آتا ہے پڑھنے میں، وقت تو زیادہ لگتا ہے لیکن مزہ آتا ہے۔ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص کو 101 بار، نہ 102 ہو نہ 100 ہو، 101 بار ہی آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو کون سا عمل بتایا؟ الحمدللہ رب العالمین کا، دوسرے نمبر پر یا فتح یا رزاقو، اور تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پکارنا ہے۔ اللہ پاک کو یا غنیوں سے پکاریں گے۔ وجہ کیا ہے یا غنیوں سے پکارنے کی؟ یا غنیوں سے پکارنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہ رزق مانگیں گے جو برکت والا ہے، اور کوشش کریں گے کسی سفید چیز کا صدقہ کر دیں۔ بے شک 1 مٹھی چینی، آٹا، سوجی یا پھر چاول جو بھی آپ کے پاس ہو اس کا صدقہ کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ گوشت کا صدقہ کریں گے تو وہ بھی اچھا ہے لیکن صدقہ ضرور کرنا ہے، اور صدقہ کسی چیز کا کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ والوں میں یہی کہوں گا کہ گھر کی جو چیز ہو جیسے چینی ہے یا آٹا ہے یا گندم ہے یا پھر جو سوجی وغیرہ ہے، جس طریقے کی جو بھی چیز آپ کے پاس میسر ہو اس کو صدقہ کر دیں۔ اگر چاول ہو، کچے چاولوں کا بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ پکا کر کرنا چاہتے ہیں کہ چڑیوں کو آپ ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ تو جس میں کام میں مشقت ہو، جس کام میں تھوڑی محنت ہو، اس کام کا اجر بھی زیادہ ملتا ہے اور اس میں کامیابی کے چانسز بھی سب سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں آخری میں آپ نے یا غنیوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا غنیوں 1 بار، یا غنیوں 2 بار، اس طریقے سے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ آپ نے آج ماہ رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، یہ دوسرے جمعے کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ پاک میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔